السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام مال کسے کہتے ہیں اور حرام مال کی اقسام کتنی ہیں اور حرام مال کا حکم کیا ہے، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے آج کل کے ماحول میں، کیونکہ اکثر لوگ آج کل کی جو ہے بھاگ دوڑ میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، یا حرام کے ذریعے اس کو کمایا جا رہا ہے۔ تو اس کو ضرور سنیں اور غور سے سنیں اور آخر تک سنیں اور دوسروں تک سے پہنچائیں۔ حرام مال کسے کہتے ہیں؟ حرام مال کہتے ہیں وہ مال جو غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اب غیر شرعی طریقے سے کتنے مال کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں حرام مال کی، اس کو بھی جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو جیسے کہ چوری سے جو بھی مال حاصل ہو وہ مال حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سود لینا دینا، اس سے جو بھی طریقے سے مال حاصل ہو تو بھی حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رشوت دینا، رشوت لینا، رشوت کھانا، یہ سب بھی اس سے مال حرام ہو جاتا ہے۔ غصبی مال یعنی جس کو ڈکیتی ڈال کے مال کو حاصل کیا گیا ہو، غصباً لیا گیا ہو، زبردستی لیا گیا ہو، زبردستی کسی کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہو، تو وہ بھی مال حرام کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جوا کھیل کر کے جو پیسہ حاصل کیا گیا وہ بھی مال حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب بیچنا، شراب دینا، شراب لینا، یہ ساری چیزیں، شراب پینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کے ذریعے جو بھی پیسہ حاصل ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زناکاری، جسم فروشی سے جو پیسہ حاصل ہو تو وہ بھی حرام مال ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے احکام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو میں ابھی گنا نہیں سکتا، لیکن جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دیا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اتنی چیزیں مال حرام ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حرام مال کے ذریعے کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور حرام مال کی بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ہم حج کر کے آئیں، عمرہ کر کے آئیں، ہمارے اپنے سارے گناہ کو معاف کروا لیں۔ یاد رکھیے، جس کی بنیاد میں حرام ہو تو اس سے استفادہ کیا ہوا مال، اس سے حاصل کیا ہوا مال بھی حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک حرام کمائی کے ذریعے ایک بلڈنگ بنوائی اور اس بلڈنگ سے جو ایجار کرایہ جو حاصل ہو رہا ہے اس کو آپ لے رہے ہو اور یہ سمجھ کے لے رہے ہو کہ یہ تو ہمارے لیے حلال ہے، اب میں حرام نہیں کما رہا ہوں، تو لیکن چونکہ اس کی بنیاد حرام ہے، اب اس سے جو مال حاصل ہو رہا ہے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ اب یہ سن لیجیے، اگر کوئی چوری کا، مثال کے طور پر چوری کا کپڑا کہیں سے کسی کی کار میں مل گیا، کسی کے گھر میں مل گیا، بغیر اجازت کے دیکھیں چوری کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، کسی بھی آدمی کا، کسی بھی انسان کا مال جائز اور حلال نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ خوش دلی سے اس کو دے دے، آپ کو خوش دلی سے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ خوش دلی سے نہیں دے گا اور آپ نے اس کے مال کو لے لیا تو یہ حرام ہوگا اور یہ چوری ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی چوری کا کپڑا لے لیا، چوری کا جوتا لے لیا اور وہ آیا اس سے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ امام احمد کے نزدیک اس کی نماز باطل ہوگی، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، واجب الاعادہ ہے، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن جمہور کے نزدیک تھوڑا سا ڈھیلی دی گئی ہے کہ اس کے اوپر جو فرض تھا وہ فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، چوری کے ذریعے حاصل کیا ہوا کپڑا اگر پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے، اللہ چاہے تو دے دے لیکن اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اتنا یاد رکھے کہ چوری کی حاصل ہوئی چیز سے نماز نہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے حرام مال، خواہ کوئی بھی جو میں نے ابھی شمار کرا ہے ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی مال حرام اگر ہے، اس کے ذریعے کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے یا حج کرنے جا رہا ہے، غرض کی کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، حرام مال کے ذریعے کوئی بھی عبادت کر رہا ہے تو سب کے سب باطل ہے، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حلال چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک باز ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے آج ہی ہم توبہ کریں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو جو کمائی کھلائیں گے یا ہم جو کمائی کمائیں گے وہ حلال ہی ہوگی، حرام نہ ہو۔ اس لیے دیکھیں آج کل جو وبال پھیلا ہوا پوری دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سے نافرمان کیوں ہوتی جا رہی؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو جو ہے حلال طریقے سے کما رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں حرام شامل ہو جاتا ہے، اس کا ہم خیال نہیں کرتے، اس لیے ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہیں۔ تو اولاد کو اگر فرما بردار بنانا ہے تو حلال کمائیے، رزق حلال کے لیے کوشش کریے، اور چند دن کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خدا را برباد مت کریے۔ دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔